تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 133 and 134. آیت نمبر 133. Or were you witnesses when death approached Yaqub alayhi salam, when he said unto his sons, What will you worship after me? کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی بندگی کرو گے میرے بعد؟ They said we shall worship your الہ، یعنی کہ گاڈ یعنی اللہ. تو انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے تمہارے الہ کی، اللہ کی. The الہ of your father ابراہیم، اور وہ الہ ہے تمہارے فادر، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کا جو الہ ہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان تمام کا جو الہ ہے، یعنی کہ وہ ایک اللہ، ون الہ، ایک الہ. اینڈ ٹو ہم وی سبمٹ ان اسلام، اور ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں اسلام میں. یہی سبمیشن ہے. آیت نمبر 134. That was a nation who has passed away. یہ ایک امت ہے جو گزر چکی. They shall receive the reward of what they earned. ان کو اس کا اجر ملے گا جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہوگا، اس کا پھل. And you of what you earned. اور تمہیں جو تم نے کمایا ہوگا، ان کے پھل میں سے تم کو کچھ نہیں ملنے والا اگر تم نے نہیں کمایا تو. And you will not be asked of what they used to do. اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے. ویسے ہی وائس ورسا ہے کہ ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے. سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، کھلی بات. Yaqub's will and testament to his children upon his death. یعقوب علیہ السلام کی وصیت جو انہوں نے اپنے بچوں سے کی اپنی موت کے وقت. اللہ tells ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، اور were you witnesses when death approached یعقوب علیہ السلام when he said unto his sons, What will you worship after me? کیا تم اس وقت موجود تھے یعقوب علیہ السلام کی موت کے ٹائم پر جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ This ayah contains Allah's criticism of the Arab pagans among the offspring of Ismail alayhi salam, as well as the disbelievers among the children of Israel, yani Yaqub alayhi salam, the son of Ishaq alayhi salam, the son of Ibrahim alayhi salam. سوچ لو ماشاء اللہ کیا لائن ہے، اور ان کی اولادیں کیا کر رہی ہیں. اس آیت کے اندر اللہ نے کریٹیسائز کیا ہے عرب لوگوں کی جو شرک تھا ان کا بدترین، اس شرک کے اوپر، ان کی جہالت پہ. کیونکہ وہ کون تھے؟ عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے. پھر اللہ نے ان کی بھی برائی کی کہ وہ لوگ جو کفر پہ آ گئے، اور وہ کفر پہ آئے یعقوب علیہ السلام، اسرائیل جن کا ٹائٹل تھا، ان کی اولادیں، یعنی وہ آ گئے کفر پہ. اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، نسل در نسل کتنے پاکیزہ لوگ، کتنے اللہ کے برگزیدہ بندے، اور سوچ لو ان کی کتنی بدترین اولادیں. When death came to Yaqub alayhi salam,
He advised his children to worship Allah alone without partners. جب موت کا وقت قریب آیا یعقوب علیہ السلام کا، انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی کہ صرف اور صرف اللہ کی، ایک اکیلے اللہ کی بندگی کرنا، اور کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی پارٹنر کو مت جوڑنا، کسی طرح کا کوئی بھی قسم کا شرک مت کرنا. اور شرک کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، صرف بوتی نہیں ہوتے، پاور کو حاصل کرنے کا شرک، دولت مندی، دولت، اس کا شرک، پھر اس کے بعد اور بھی طرح کے شرک ہے کہ لوگ جن کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے سوا ہم کو کسی اور کی پوجا کرنے کے لیے نہیں بولا گیا نا، پرستش کرنے کے لیے نہیں بولا گیا ہے. سوائے اللہ کے کسی کی پرستش مت کرو، کسی چیز کے اوپر تم اتنا بھروسہ مت رکھو، چاہے تمہارے پاس دولت کے انبار ہو، مگر ایک بندے کو ایک چیز کی بیماری بھی آ جاتی ہے تو کیا وہ دولت کام آ جاتی ہے؟ بلین ٹریلینز ڈالرز ہونے کے بعد بھی کیا لوگ جو ہے وہ اس سے وہ علاج کروا لیتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں؟ اس لیے بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے اور اللہ ہی کی بندگی ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو یہ نہیں بولا کہ بھئی تم حلال طریقے سے کماؤ مت، تمہارے پاس اچھا گھر نہ ہو، تمہارے پاس گاڑی نہ ہو، یہ تو نہیں بولا اللہ نے. اللہ تو پسند کرتا ہے یہ سب چیزیں کہ تمہارے پاس سب اچھا ہو، پاک صاف، کسی کا ہڑپا ہوا نہیں، کسی کا چھینا ہوا نہیں، اپنا خود کا حلال روزی سے کمایا ہوا، تاکہ تم اس میں سے دوسروں کو بھی دو، دوسروں کی بھی مدد کرو اللہ کے لیے. تو وہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. He said to them, مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، What will you worship after me؟ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. They said, we shall worship your الہ. ہم تو بندگی کریں گے تمہارے الہ کی، یعنی کہ ایک اللہ کی. The الہ of your fathers ابراہیم، اسماعیل and اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو الہ ہیں تمہارے فادرز یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان سب کے ہم تو ان کی بندگی کریں گے. اور سوچ لو یہ بولنے کے بعد انہوں نے کیا کیا. Mentioning Ismail here is a figure of speech because Ismail is یعقوب علیہ السلام انکل، یعنی یہاں پر وہ چچا ہے نا، وہ چاچا ہیں ان کے اسماعیل علیہ السلام. تو جب ذکر میں مطلب یہ سب نام آئیں گے کیونکہ یہ باپ کہلاتے سب کے سب. انہا said that the Arabs call the uncle a father، کہ وہاں پر عرب لوگ جو ہے وہ اپنے انکل کو فادر ہی بولتے ہیں. As Al-Qurtubi mentioned، جیسا کہ Al-Qurtubi نے مطلب ذکر کیا، this ayah is used as evidence that the grandfather is called a father and inherits، یعنی کہ جو نانا دادا ہیں یعنی کہ وہ بھی مطلب باپ کہلاتے ہیں اور وہ مطلب وارث ہیں. rather than the brothers، that is when his son dies، کہ جب مطلب جو بھائی ہیں اگر rather than the brothers that is when his son dies، کہ یعنی اگر ان کا بیٹا اگر کوئی مرتا ہے تو جو ان کا بھائی ہے ان سے زیادہ گرینڈ فادر مطلب ہے جو وارث میں جو وراثت میں ہے جس کا حصہ. As Abu Bakr asserted according to Al-Bukhari who narrated Abu Bakr's statement from Ibn Abbas and Ibn Az-Zubair، کہ ان سب سے ان تمام سے مطلب جو لیا گیا ہے مطلب ان کا نریشن. Al-Bukhari then commented that there are no opposing opinions regarding this subject، کہ اس موضوع کے اندر کوئی بھی اس کے خلاف اوپینین نہیں ہے.
This is also the opinion of Aisha radiallahu anha, the mother of the believers. Al-Hasan al-Basri, Taus and Ata, Malik al-Shafi'i and Ahmad said that the inheritance is divided between the grandfather and the brothers. यानी जो बाप दादा यानी जो है उनके बीच में विरासत बढ़ती है और जो भाई हैं उनके बीच में. It was reported that this was also the opinion of Umar, Usman, Ali bin Masood, Zaid bin Thabit radiyallahu an, and several scholars among the Salaf and later generations. تو یہ تمام ان کی بھی رائے ہے. The statement الہم واحدہ, one الہ, ایک الہ, ایک مطلب God, means we single him out in divinity and do not associate anything or anyone with him. ہم اللہ کو بالکل علیحدہ ایک سنگل آؤٹ کرتے, اس کے ساتھ کسی کو ملاتے نہیں ہیں, اور اس کی جو الوہیت یا اس کا جو معبود ہونا ہے اس کے اندر اس کی ڈیوینٹی میں کسی کو بھی ہم شریک نہیں کرتے, نہ کسی چیز کو اور نہ کسی بندے کو یا کسی مطلب کوئی بھی چیز کو ہم کسی کو بھی نہیں مطلب شامل کرتے, اللہ کے ساتھ ملاتے نہیں, کسی انسان کو نہیں, کسی کو نہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ and to him we submit, اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد حوالے کر دیا ہے. ان اوبیڈینس, اللہ کے سپرد کر دینے کا مطلب کیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کو دے دیا, اب تم کیا ایک کوٹھڑی میں جا کے بیٹھ گئے کہ ہم نے اپنے آپ اللہ کو دے دیا ہے؟ نہیں, تم اپنی زندگی بتا رہے ہو اس کی فرما برداری میں. اس کی فرما برداری جو ہے وہی ہے سبمیشن, کہ تم نے سبمٹ کیا اللہ کو, یعنی تم اللہ کے فرما بردار ہو, اس کی کسی بات کو نہ ٹالتے ہو نہ رد کرتے ہو. اوبیڈینٹ اینڈ سبمسیونیس, یہ دونوں میننگ ہے. سملرلی اللہ سیڈ, سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 83, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, while to him submitted all creatures in the heavens and the earth. ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, سب کی سب اللہ کی فرما بردار ہے, willingly اور unwillingly. چاہے کوئی اپنی مرضی سے فرما بردار ہے, اور اگر مرضی نہیں ہے تو بھی وہ اللہ کا مطلب فرما برداری ہے. انویلنگلی بھی, یعنی اگر وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی, طوعاً اور وکرہن, یعنی کراہت ہے, اگر اللہ کو نہیں مانتے تو بھی وہ مطلب ان لوگ اس میں ہے فرما برداری میں, کیونکہ ان کے تو سائے سجدے کر رہے ہوتے ہیں. And to him shall they all be returned, اور اسی کے پاس لوٹ کے سب کو جانا ہے, جواب دینا ہے. سزا اور جزا دونوں ہی کا مطلب انسان کو نتیجہ ملے گا. Indeed, Islam is the religion of all the prophets. تمام رسول نبی جو بھی آئے ہیں ان تمام کا دین اسلام ہی ہے. Even if their respective laws differed, ان کی شریعت وقت کے حساب سے, اس وقت کے دور کے حساب سے, ٹائم پیریڈ کے حساب سے, اگر ان کے قانون قاعدے اگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا دین الگ تھا, کیونکہ جیسے جیسے انسان پہلے کیا تھا پھر اور آگے بڑھا, ایسا ہوتے 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 آج انسان جو ہے اس کا نالج آج کہاں ہے. تو وقت کے حساب سے اور جو بھی اس وقت کا دور ہے اس کے مطابق جو بھی قانون ہوں گے اس میں فرق ہو سکتا ہے, پر دین میں نہیں. اللہ سیڈ, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.
Surah number 21, Surah Al-Anbiya, ayat number 25. And we did not send any messenger before you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but we revealed to him saying, La ilaha illallah, La ilaha illa ana. None has the right to be worshipped but I, yani Allah. So worship me alone and none else. اور ہم نے آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی رسول بنا کے نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے ان پہ وحی کی نازل کیا اور یہ کہا کہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف میں اللہ. اندر یہ مطلب انہوں نے اللہ نے یہ وحی کی ہر رسول ہر نبی کو. سو ورشپ می الون اینڈ نن ایلس، تو صرف میری اور صرف میری بندگی کرنا اور کسی کی بھی نہیں. دیر آر مینی ادر آیت اینڈ حدیث، اور بہت ساری آیتیں ہیں اور حدیث بھی ہے آن دس سبجیکٹ، اس موضوع پہ. فار انسٹنس دا پروفیٹ سیڈ، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء اولاد علاتن دیننا واحد. We the prophets are brothers with different mothers but the same religion. ہم جو مطلب انبیاء یعنی کہ نبی اور رسول جو بھی ہیں سب ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں لیکن مائیں الگ الگ ہیں. یعنی ان نبی رسولوں کا رشتہ پورا بھائیوں کا ہے مگر وہ الگ الگ ماؤں سے پیدا ہوئے تو ان کی مائیں الگ ہیں، ڈفرینٹ ہیں، لیکن ان کا دین ایک ہی ہے، بٹ دا سیم ریلیجن. ان کا دین ایک ہی ہے. اللہ سے تلک امت قد خلت، دیٹ واز اے نیشن ہو ہیز پاسڈ اوے. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، میننگ ایگزسٹڈ بیفور یور ٹائم. یہ وہ امت ہے جو تمہارے وقت سے پہلے تھی، اب نہیں، گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، دے شال ریسیو دا ریوارڈ آف واٹ دے ارنڈ اینڈ یو آف واٹ یو ارن. ان کو ان کی جو بھی انہوں نے کمائی کی ہوگی اس کا انعام ان کو مل جائے گا، اجر، اور تم نے جو کمایا ہوگا اس کا تم کو ملے گا. This ayah proclaims your relationship to the prophets or righteous people among your ancestors will not benefit you. اگر اس آیت کے اندر یہ بتایا تمہاری رشتہ داری اگر نبی رسول سے ہے، نیکوکاروں سے، صالحین بندوں سے ہے، تمہارے باپ داداؤں میں سے، اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. Unless you perform good deeds that bring about you religious benefit. جب تک کہ تم خود نیک اعمال نہیں کرتے جو دین کے جو فوائد ہے، فائدے، وہ تمہیں مطلب اس سے ملے، عطا ہو. They have their deeds and you have yours. ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ and you will not be asked of what they used to do. اور تم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے. اس گمان میں مت رہو کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے. This is why a hadith proclaims کہ ایک حدیث ہے یہاں، مم بطأ بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ. Whoever was slowed on account of his deeds will not get any faster on account of his family lineage. یعنی جس نے بھی اپنے یعنی اس کے اکاؤنٹ جو بھی ہے، اس کے یعنی اس کے اعمال کا جو بھی حساب کتاب ہے، اگر وہ اس کے اندر کہیں بہت ہی سلو ہے
تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی فیملی کے یا اس کی لینیج میں کوئی بہت نیکوکار تھے جس کی وجہ سے پھر اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ تھوڑا فاسٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ایسی بدگمانی کے اندر نہ رہو اور نہ ہی مطلب غلط کام کر کے اچھی توقع بھی مت رکھو. بندے کے پاس توبہ استغفار کے راستے ہیں اور وہ استغفار توبہ کرتے رہو اور اپنے آپ کو جتنا بھی غلط سے بچاؤ گے اتنا ہی آخرت میں خوش رہو گے، قبر کے اندر خوش رہو گے. ورنہ تو یہی ہوگا کہ بندہ ایک بار آنکھ بند تو قبر میں رو رہا ہے، قبر کے بعد پھر وہ صرف رو ہی رہا ہے. سمجھو. اللہ بچائے ایسی چیز سے، اللہ بچائے ایسے حالات سے کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق نیک ہدایت دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت